اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی حقیقت بیان کی جائے گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق خوش مزاجی، مال خرچ کرنے اور اظہار آسانی سے باز رہنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ کسی سے لڑے اور نہ ہی کوئی اس سے لڑے۔ حضرت سیدنا شاہ بن شجاع کرمانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، حسن اخلاق اظہار آسانی سے باز رہنا اور مشقتوں کو برداشت کرنا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قریب رہتے ہوئے ان میں اجنبی بن کر رہنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی ہے کہ غمی اور خوشی میں مخلوق کو راضی رکھنا حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کو راضی کرنا حسن اخلاق ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسن اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، ظالم پر شفقت و مہربانی کی جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ رزق کے بارے میں اللہ عز و جل پر بدگمانی نہ کی جائے بلکہ اسی پر بھروسہ رکھے۔ نیز بندہ جس چیز کا ضامن ہے اس میں اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ عز و جل کی فرما برداری کرے، اور تمام امور میں چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، دونوں میں اس کی نافرمانی کرنے سے بچے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے: 1 حرام سے اجتناب، 2 حلال کا حصول، اور 3 اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ جب تجھ پر حق روشن ہو جائے تو لوگوں کا ظلم تجھ پر اثر نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرنا حسن اخلاق ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر جو اقوال ہیں وہ سب حسن اخلاق کے ثمرات و نتائج ہیں۔ حسن اخلاق کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ علاوہ ازیں جہاں تک ثمرات اور نتائج کی بات ہے تو مکمل طور پر ان کا احاطہ بھی نہیں کیا گیا۔ حقیقت حال سے پردہ اٹھانا مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ خلق اور خلق 2 ایسے الفاظ ہیں جو ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اہل عرب کہتے ہیں کہ فلان حسن الخلق والخلق، یعنی فلاں شخص خلق اور خلق کے اعتبار سے حسین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں حسن ظاہر اور حسن اخلاق دونوں ہیں۔ تو خلق سے مراد ظاہری صورت ہے، جبکہ خلق سے مراد باطنی صورت ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے: 1 جسم جس کی پہچان ظاہری آنکھوں سے ہوتی ہے، اور 2 روح جس کی پہچان بصیرت سے ہوتی ہے، اسے نفس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں جسم و روح کی ایک کیفیت اور صورت بھی ہے جو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ نفس
جس کی پہچان بصیرت کے ذریعے کرتا ہے اس کی قدر و منزلت اس سے بڑی ہے۔ جس کی پہچان ظاہری آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے نفس یعنی روح کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 71 اور 72 کا ہم نے ترجمہ پیش کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات سے آگاہ فرمایا کہ جسم کی نسبت مٹی کی طرف ہے اور روح کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف۔ اس مقام میں روح اور نفس سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ خلق کی تعریف۔ خلق عادت نفس میں راسخ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال بآسانی صادر ہوتے ہیں، غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن اخلاق اور بد اخلاقی کی تعریف یہ ہے کہ اگر نفس میں موجودہ کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس کے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم نے خلق کی تعریف میں کیفیت راسخہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جو شخص کبھی کبھار کسی عارضی حاجت پر مال خرچ کرے تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ سخی ہے جب تک یہ بات اس کے نفس میں راسخ و پختہ نہ ہو جائے، اور بآسانی بغیر غور و فکر کے اعمال صادر ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جو شخص تکلف مال خرچ کرے یا بتکلف مال خرچ کرے یا بتکلف غصے کو قابو کرے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سخاوت اور بردباری اس کی عادت ہے۔ تو یہاں 4 باتیں ہیں: 1 اچھا اور برا فعل، 2 اچھے اور برے فعل پر قدرت، اور 3 اچھے اور برے فعل کی پہچان، اور 4 نفس میں ایسی کیفیت کا پایا جانا جس کے ذریعے وہ جانبین میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو، اور 2 امور میں سے ایک امر اس کے لیے آسان ہو جائے چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ خلق کی وضاحت یہ ہے کہ خلق صرف فعل کا نام نہیں ہے، کتنے ہی ایسے سخی ہیں جو خرچ نہ کرنے کے باوجود سخی کہلاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یا تو ان کے پاس مال نہیں ہوتا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات ایک شخص بخل میں مبتلا ہوتا ہے لیکن وہ کسی ضرورت یا دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ خلق محض قوت یعنی فعل اور قدرت کا نام نہیں ہے، کیونکہ قوت کی نسبت بخل اور سخاوت دونوں کی طرف ہوتی ہے، بلکہ ان دونوں ضدوں کی طرح یکساں بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان کو فطری طور پر سخاوت اور بخل دونوں پر قادر پیدا کیا گیا ہے، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بخل اور سخاوت اس میں لازمی طور پر ہو۔ نیز خلق صرف معرفت یعنی پہچان کا نام بھی نہیں ہے، کیونکہ معرفت اچھے اور برے دونوں سے یکساں تعلق رکھتی ہے، بلکہ اس میں ایک چوتھا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کیفیت و حالت ہے جس سے نفس بخل یا سخاوت پر تیار ہوتا ہے۔ تو گویا خلق نفس کی کیفیت اور اس کی باطنی صورت کا نام ہے۔ جس طرح ظاہری حسن محض ایک عضو مثلا آنکھ کے حسین ہونے اور ناک، منہ، رخسار وغیرہ کے حسین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان سب کا حسین ہونا ضروری ہے تاکہ ظاہری حسن مکمل ہو،
اسی طرح باطن کے 4 ارکان ہیں، ان تمام میں حسن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل ہو۔ جب اس کے چاروں ارکان برابر ہوں گے اور ان میں اعتدال و مناسبت ہوگی تو حسن اخلاق حاصل ہوگا۔ اور وہ 4 ارکان یہ ہیں: 1 قوت علم، 2 قوت غضب، 3 قوت شہوت، اور 4 قوت عدل، یعنی ان تینوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت۔ قوت علم، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اقوال میں سچ اور جھوٹ، عقائد میں حق اور باطل، اور افعال میں اچھے اور برے کے درمیان فرق کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ جب یہ قوت درست ہوگی تو اسی سے حکمت کا ثمرہ حاصل ہوگا، اور حکمت تمام اخلاق حسنہ کی اصل ہے۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل کا ارشاد ہوتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ قوت غضب، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کشادگی اور تنگی حکمت کے موافق ہوتی ہے۔ قوت شہوت حکمت کے اشارے کے تحت، یعنی عقل و شرع کے اشارے کے موافق ہوتی ہے۔ قوت عدل یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو عقل اور شریعت کے تابع کیا جائے۔ عقل کی مثال ایک ناصح مشیر کی طرح ہے، اور قوت عدل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے، جبکہ غضب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشاروں کا نفاذ ہوتا ہے، اور اس کی مثال اس شکاری کتے کی طرح ہے جسے سکھانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اسے شکار پر چھوڑنے اور شکار سے روکنے کا تعلق سب اشاروں کے موافق ہوتا ہے، نہ کہ نفسانی خواہش کے جوش کے مطابق۔ اور شہوت کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہو کر شکار کا پیچھا کیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ مطیع ہوتا ہے اور کبھی کبھار سرکشی پر اتر آتا ہے۔ تو جس میں یہ خصلتیں اعتدال پر ہوں تو یہ مطلقاً حسن اخلاق ہے، اور جس میں بعض تو اعتدال پر ہوں اور بعض نہ ہوں تو جن میں اعتدال ہے اس کی نسبت سے وہ حسن اخلاق کا مالک ہوگا۔ جس طرح ایک شخص کے چہرے کے بعض اجزاء خوبصورت ہوں اور بعض خوبصورت نہ ہوں تو اسے مطلقاً خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ قوت غضب کے حسن اور اعتدال کو شجاعت کہتے ہیں، اور قوت شہوت کے حسن اور اعتدال کو عفت یعنی پاک دامنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر قوت غضب اور اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے طہور یعنی کم عقلی پر مبنی دلیری کہتے ہیں، اور اگر اس میں کمی اور ضعف ہو تو اسے بزدلی اور کمزوری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر شہوت کی قوت اعتدال سے بڑھ جائے تو اسے ہوس کہا جاتا ہے، اور اگر کمی کی جانب مائل ہو تو جمود کہتے ہیں۔ درمیانی حالت قابل تعریف اور باعث فضیلت ہے، جبکہ اس کی دونوں طرفیں قابل مذمت ہیں۔ عدل جب فوت ہو جائے تو کمی یا زیادتی پر مشتمل اس کی دونوں طرفیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے مد مقابل ظلم ہوگا۔ حکومت اغراض فاسدہ میں جب حد سے زیادہ ہو تو اسے خباثت اور مکر و فریب کہتے ہیں، اور کم ہو تو اسے بے وقوفی کہا جاتا ہے۔ حکمت اعراض فاسدہ میں جب حد سے زیادہ ہو تو اسے خباثت اور مکر و فریب کہتے ہیں، اور کم ہو تو اسے بے وقوفی کہا جاتا ہے، درمیانی ہو تو اسے حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم یہاں اخلاق کے اصول بیان کریں گے۔ اخلاق کے اصول 4 باتوں پر مشتمل ہیں: 1 حکمت، 2 شجاعت، 3 عفت، اور 4 عدل۔ یہاں حکمت سے ہماری مراد نفس کی وہ حالت ہے جس کے ذریعے انسان اختیاری افعال میں صحیح غلط کے درمیان تمیز کر سکے، اور عدل سے مراد نفس کی 2 حالت اور قوت ہے جس کے ذریعے وہ غضب اور شہوت میں حکمت کے موافق انہیں یعنی غضب اور شہوت کو قابو میں رکھتے ہوئے
روکتا اور چھوڑتا ہے، اور شجاعت سے مراد قوت غضب عقل کے تابع ہو، اسی کے کہنے کے مطابق کوئی عمل کرے یا چھوڑے۔ عفت سے مراد یہ ہے کہ قوت شہوت عقل اور شریعت کے آداب کے موافق عمل کرے۔ تو جب یہ چاروں اصول اعتدال پر مبنی ہوں گے تو اس کے سبب انسان سے تمام اخلاق جمیلہ صادر ہوں گے، جیسا کہ قوت عقل کے اعتدال سے حسن تدبیر، ذکاوت ذہنی، رائے و گمان کی درستی، اعمال کی باریکیوں اور نفس کی مخفی آفات پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس میں زیادتی ہو تو اس سے دھوکہ، مکر و فریب اور عیاری پیدا ہوتی ہے، اور کمی کی صورت میں کم عقلی، نا تجربہ کاری، حماقت اور جنون پیدا ہوتا ہے۔ اور نا تجربہ کاری سے مراد یہ ہے کہ خیال کے صحیح ہونے کے باوجود کاموں میں آدمی کو تجربے کی کمی کا سامنا ہو، جیسے کسی انسان کو بعض اوقات ایک کام کا تجربہ ہوتا ہے اور دوسرے کام کا نہیں ہوتا۔ حماقت اور جنون میں فرق یہ ہے کہ احمق کا مقصود صحیح ہوتا ہے، لیکن وہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، لہٰذا وہ غرض تک پہنچنے والے راستے صحیح سمت معلوم نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک مجنون کی بات ہے تو وہ جس کو اختیار کرتا ہے اسے اس کا اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس کا اصل اختیار ہی غلط پر مبنی ہوتا ہے۔ ان چاروں اخلاقی فضائل میں کمال اعتدال صرف محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ کے علاوہ باقی لوگ قرب و بعد کے لحاظ سے اس میں مختلف ہیں۔ تو جو شخص ان اخلاقی فضائل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قریب ہوگا وہ اسی قدر اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے گا، اور جو ان تمام اخلاق کا جامع ہو، اس بات کے لائق ہے کہ لوگوں کا پیشوا ہو، اس کی اطاعت کی جائے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے تمام افعال میں اس کی اقتداء کی جائے۔ جو ان چار اخلاق سے عاری ہو بلکہ اس کے برعکس ان اخلاق کی ضدوں سے متصف ہو تو وہ اس لائق ہے کہ اسے شہر بدر کیا جائے، لوگوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ وہ شیطان لعین کے قریب ہے جو کہ رب تعالیٰ سے دور ہے، لہذا اسے لوگوں سے دور رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ پہلا شخص جو ان چار اخلاق سے متصف ہے مقرب فرشتوں کے قریب ہوتا ہے، لہذا اس کی پیروی کرنا اور اس کا قرب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، جیسا کہ آپ نے خود اس کی تصریح فرمائی۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں مومنین کے اوصاف میں اسی اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان لانا ہی قوت یقین، عقل کا ثمرہ، وہ نتیجہ اور حکمت کا منتہا ہے۔ مال کے ذریعے جہاد کرنا سخاوت ہے جو قوت شہوت کو قابو کرنے کی طرف لوٹتی ہے، اور نفس سے جہاد کرنا شجاعت ہے جو عقل کے موافق اور اعتدال کے طریقے پر قوت غضب کے استعمال کا نام ہے۔ اللہ عز و جل صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت کا ایک الگ موقع ہے اور شفقت اور رحمت کا الگ۔ ہر حال میں شدت اختیار کرنا کوئی کمال نہیں، جس طرح ہر حال میں شفقت
بھرا سلوک کرنا کوئی کمال نہیں، تو یہ خلق کے معنی اس کے حسن و خبی ارکان ثمرات و نتائج اور اس کے فروغ کا بیان تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔